اپنے گمراہ کن عقائد پر پرچار شروع کیا. اس کے گمراہ کن عقائد و نظریات باطل دعوت کے مندرجہ ذیل کیا ہے؟ اللہ کے متعلق اس کا عقیدہ کیا ہے؟ جو اس کو سنتے ہیں خصوصاً نوجوان، خصوصاً ایسے پڑھا لکھا طبقہ جن کا تعلق کالجوں سے بھی ہے، سب ایک جیسے نہیں ہے. کالجوں میں الحمدللہ ولی اللہ بھی ہیں، پڑھنے والوں میں بھی اور پڑھانے والوں میں بھی الحمدللہ ولی اللہ بھی موجود ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سے متاثر، کیونکہ جن کو نماز میں سبسڈی چاہیے، جن کو دینی نظریات میں سبسڈی چاہیے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سبسڈی چاہیے، جو ان چیزوں کو چھوڑ، جن کو نماز کا دل نہیں لگتا، جمعے کا دل اور دینی مضبوط عقیدے جو ہیں ان میں دل نہیں لگتا، وہ ان جیسے بد عقیدہ لوگوں کو سنتے ہیں ہمیں شاید سبسڈی مل گئی. اللہ کی توہین کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ اللہ مجبور ہے نعوذ باللہ، اور شہرک کے پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہمارا عقیدہ ہے اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، ہماری بات کو سنتے ہیں. نعوذ باللہ ہم سب مجبور ہیں، اللہ مجبور نہیں ہے، لیکن اس کا عقیدہ کہ اللہ مجبور ہے. اور کیا لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ لکھتے ہیں کہ معراج کے موقع پر حضرت علی کی انگوٹھی اللہ کے ہاتھ میں دیکھی. نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں اس کا کتنا خطرناک عقیدہ، کتنا زہریلا عقیدہ ہے. اگر وقت پر اس کا علاج نہ ہوا، ہم نے اس کو سننا نہ چھوڑا، اللہ بچائے ہزاروں نوجوان اس کے گرفت میں آ سکتے ہیں. اس لیے اس کے بد عقیدہ اور اس کے غلط نظریات کے متعلق ہمیں علماء اپنے علاقے کے، اپنے ڈسٹرکٹ کے، اپنے گاؤں کے اور اپنے وادی کے ان علماء کے ساتھ مضبوط ان کے پاس جانا چاہیے اور اس کے عقیدے سننے چاہیے کہ اس کے خطرناک کتنے عقیدے ہیں. یہ کہتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ کے ہاتھ میں حضرت علی کی انگوٹھی دیکھی. نعوذ باللہ. اور انبیاء کرام کے متعلق کیا توہین کرتا ہے؟ حضرت آدم کو حسد اور شرارت نفس کا مریض قرار دینا. حضرت آدم کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ حسد، شرارت اور نفس کا مریض تھا. نعوذ باللہ. حضرت موسیٰ کی قبر کو جسد اطہر سے خالی اور شرک کا اڈا باور کرانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو کہتے ہیں کہ وہ شرک کا اڈا ہے. نعوذ باللہ. اور حضرت خضر کو قاتل نفس قرار دیتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس بچے کو آپ مار ڈالیے کیونکہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کا نافرمان بن جائے گا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو قتل کیا تھا. تو اس کو کہتے ہیں کہ ان کی بھی توہین کی. یہ بھی روحانی سفر میں ہے. اور کلمے کے متعلق، جو کلمہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ، اگر کلمہ صحیح نہیں ہو، لا الہ الا اللہ اگر مان لیں گے، محمد رسول اللہ نہیں مانیں گے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. محمد رسول اللہ مانیں گے تو اللہ کو نہیں مانیں گے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. یہ دونوں جز ایسے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے بغیر اگر لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے تب بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور محمد رسول اللہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیں گے تب بھی مسلمان نہیں ہو. یہ دونوں جز ایسے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں صدق کے دل کے ساتھ، سچے یقین کے ساتھ، اللہ معبود برحق ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے پیغمبر، رسول اور آخری نبی ہے، یقین کے ساتھ. لیکن اس کا کلمے کے متعلق کیا ہے؟ جب اس کو کچھ نہ چلی، پھر اس نے مہدی ہونے کا جب دعویٰ کیا تو کلمے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اس ظالم نے گوہر شاہی رسول اللہ لکھوایا. حق کی آواز کتاب اس کی ہے، اس میں اس نے یہ لکھا ہے. قرآن پاک کے متعلق کیا لکھتا ہے؟ قرآن پاک کے بارے میں لکھا ہے کہ 30 پارے ظاہری قرآن پاک ہے اور 10 پارے باطنی ملا کر 40 پارے ہوئے. اور ہم پر عبادت ریاضت مجاہدات کے ذریعے جعلی کلمہ محمد رسول اللہ جگہ ظالم نے گوہر شاہی لکھ دیا. قرآن پاک میں لکھتا ہے کہ 30 پاروں کے بجائے 40 ہے، اور ہم پر عبادت ریاضت مجاہدات کے ذریعے منکشف ہوئے. نعوذ باللہ. حق کی آواز میں اس نے یہ لکھا ہے. اسلام کے ارکان جو 5 ہے، اسلام کے ارکان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کے متعلق لکھتا ہے کہ ان میں روحانیت نہیں ہے، روحانیت کا تعلق تو دل کی اٹک سے ہے. حق کی آواز میں لکھتا ہے کہ اسلام واحد راہ نجات نہیں ہے. اس ضمن میں لکھا ہے کہ روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو. روحانیت سیکھو، چاہے تم کلمہ پڑھو، چاہے تم نماز پڑھو، چاہے تم اللہ کو مانو یا نہ مانو، لیکن روحانیت سیکھو، اسی سے تم کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن روحانیت سیکھنے سے انسان کامیاب. بنگالی جادوگروں کے پاس تو اتنا زیادہ اس کا علم ہوتا ہے، وہ تو کچھ بھی بول دیتے ہیں. نجومیوں کے پاس اتنا زیادہ. اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ اس طرح کے غلط عقائد و نظریات کو رکھ کر اللہ کو نہ مانے، نبی کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، جنت کو نہ مانے اور فرشتوں پر ایمان نہ لائے، اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر ایمان نہ لائے. اس سے تھوڑی روحانیت حاصل ہوگی تو پھر انسان جنت میں جائے گا. یہ دیکھیں کتنا خطرناک عقیدہ اس کا ہے کہ کسی بھی مذہب سے صرف روحانیت سیکھو. اس نے کلمہ
यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि चरस की महफिलें रात को सजाओ, चरस पियो, ड्रग्स करो, शराब पियो, औरतों और मर्दों को इकट्ठा रात में नाच गाना करो और सुबह सो जाओ और बदअकीदा लोगों की तरह, जानवरों की तरह सोते रहो और ये समझो कि रूहानियत हासिल हो गई, ये समझो कि हम बड़े पीर हैं, हम ये समझो कि हम बड़े हम पहुंच गए हैं उस मकाम तक। यानी कि इस तरह से रूहानियत को हासिल करो। लेकिन आप देखें, जिसने भी दुनिया में रूहानियत हासिल की है उसने नमाज कभी नहीं छोड़ी, तिलावत कभी नहीं छोड़ी, हदीस पाक को कभी नहीं छोड़ा, उलमा के दामन को कभी नहीं छोड़ा, अल्लाह के मुतल्लिक कभी शुकूक और शुबहात उसके सामने नहीं आए। वो अल्लाह को भी मानता जिसने रूहानियत हासिल की। लेकिन ये रूहानियत का कौन सा तरीका बता रहा है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि किसी भी इस्लाम, आगे लिखते हैं कि रूहानियत सीखनी चाहिए। इसने कलमे इस्लाम से नहीं पढ़ा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। जिसने इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। आप देखें कि ईमान के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कमजोर ईमान वाला जिसने एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सिद्के दिल के साथ पढ़ा, उसका अकीदा ये है, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नम में जलेगा, उसको अजाब होगा अपने गुनाहों की वजह से, लेकिन आखिर क्योंकि कलमे की बरकत की वजह से अल्लाह आखिर उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल देंगे। लेकिन ये कहता है कि कलमा ना भी पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। मीनारा नूर में लिखते हैं कि ईसाई, हिंदू, सिख और यहूदी अगर रूहानियत सीख ले तो बगैर कलमा पढ़े अल्लाह तक उनकी रसाई हो सकती है। अल्लाह बचाए, कैसे हो सकती है ये, कैसे लोगों को क्या समझा रहे हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मैं इसके और अकीदों पर बात करूंगा। फिलहाल इतना ही। इस बदअकीदा से यूनुस अल गौहर अल अरा टीवी चैनल भी ये चलाते हैं। इनका बड़ा, जिसका मैंने कहा, रियाज गौहर शाही, जिसको दादा के साथ निस्बत है, इनके बदअकीदा, इनके नजरियात, गलत नजरियात से अपने आप को भी बचाएं और नौजवानों को भी बचाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।